دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ بلقیس ملک سبا سے حاضر خدمت ہونے کے لیے چل پڑی۔ جب بالکل قریب آ گئی اور حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، جنوں میں سے بڑا قوی ہیکل ایک جن نے کہا حضرت یہ خدمت میرے سپرد رہی، میں لے کر آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ وہ کوئی 7 والی گلی میں نہیں پڑا ہوا تھا، وہ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کوئی چھوٹی سی ڈبیا ہو جیب میں ڈال کے لے آنا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ تخت 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرن جب ہاتھ کا لفظ بولا جائے کہ اتنے ہاتھ لمبا تو وہ کونی تک ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ 1.5 فٹ کا آج کل ہمارا ہاتھ ہے، جب لوگ بڑے ہوتے تو سائز بڑا ہوتا ہوگا۔ تو بغیر کسی مزاحمت میں اس کو کاٹ کے بھی لانا ہو تو سال چاہیے، لیکن وہاں تو پہلے کھڑے ہیں۔ تو جن نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ بہت بڑی پیشکش تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ شان ہے نا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ وہ تو آ گئی ہے اور اس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ اب جندوں میں جو سب سے طاقتور تھا اس نے تو اپنی پیشکش رکھی کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ دوپہر تک لے آؤں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، اور وہ آپ کا امتی تھا، آپ کا مقتدی تھا، آپ کا غلام تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پیشکش کی، حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، میں لے کے آتا ہوں۔ میاں وہ جن تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عاصب بن برقیہ جواب دیتا ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا تھا۔ بے ساختہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری، آپ کے ایک مقتدی اور آپ کے ایک امتی کو اللہ نے یہ طاقت، توانائی اور شان دی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ پہروں کے حصار میں پڑا ہوا اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ہیرے اور جواہرات اس تخت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لوگ تو وجود کے تحلیل ہونے کی بات کرتے ہیں، قرآن میں نظیر موجود ہے کہ اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹا۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ آنکھ جھپکنے سے قبل اتنا بڑا تخت حاضر کر دیتا ہے، تو جس امام کے پیچھے مسجد اقصی میں حضرت سلیمان خود نماز پڑھی، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے امتی کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو آنے واحد کے اندر تخت بلقیس کا حاضر کر دینا یہ نظیر ہے اس بات کی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مختصر وقت کے اندر منتقل ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔